کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج 14 رمضان ایک دوسرے رمضان اسپیشل لیکچر سیریز عشرہ مغفرت کے لیے اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ فخر یورپ، فخر برطانیہ، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبطین قاظمی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے قبل میں دعوت دیتا ہوں قم سے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی نگری سے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا قاری حسنین مہدی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج ہمارے اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ أليس الله بأحكم الحاكمين۔
صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی ماشاءاللہ. یہ تھے مولانا قاری حسنین مہدی صاحب جو قم سے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. ماشاءاللہ خدا ان کو سلامت رکھیں اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے پہلے ماہ رمضان سے لے کر آج 14واں روزہ ہو چکا ہے. ہر روز 4 بجے ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس میں ملک بھر کے علماء کرام انشاءاللہ شرکت فرما کر ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جس سے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارے ساتھ فخر برطانیہ، فخر بریڈ فورڈ، حجت الاسلام المسلمین علامہ سید سبطین قاظمی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. قبل کہ میں ان کو دعوت دوں، میں دعوت دیتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر اہل بیت اسرار علی سے کہ وہ آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ. تمام سادات و مومنین و میری طرف یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. بسم اللہ قبلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول کل ایمان، نعرہ حیدری. علی. آباد و سلامت رہو. آل یاسین تے باواز بلند صلوات تلاوت کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات سارے حضرات مل کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. بالکل مختصر جی ڈیوٹی انشاءاللہ. میں اپنے مہمان قبلہ صاحب نے زیادہ انہوں نے زحمت نہ دیواں. عرض کر رہے ہیں باغ عسکری کے مقدس ترین پھول پاک امام زمانہ بادشاہ دی بارگاہ وچ. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. واہ 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 باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا و مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تساں جیو. ایک دو شعر قصیدے دے پاک امام زمانہ بادشاہ علیہ السلام. جی بسم اللہ. آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے. آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے. آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے. دم دم صدائیں دے کر یہ دل ہر آن بلاتا ہے. آ جائیے سرکار، میرا ایمان بلاتا ہے. قبلہ شعر پڑھن تو پہلے دسنا چاہتا دین ایک ہے، نظام مصطفیٰ ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن اتنے زیادہ فرقے کیوں؟ شعر تے پوری توجہ. ایک ہے قرآن ایک ہے فرمان، مطلب کیوں اس کا جدا ہے؟ معصوم آئے آ کر بتائے رب کا یہ اسلام کیا ہے؟ رب کا یہ اسلام کیا ہے؟ اے وارث قرآن، یہی قرآن بلاتا ہے. دم دم صدائیں دے کر
ماشاء یہ اللہ دل ہر آن بلاتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. آل نبی کے دشمن سے آ کر بدلے بھی چن چن کے لیں گے. ظلمت بری ہے سارے جہاں میں انصاف قائم کریں گے. انصاف قائم کریں گے. کرب و بلا کا اب وہی میدان بلاتا ہے. آ جائیے سرکار میرا ایمان بلاتا ہے. نعرہ حیدری. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. علی کب کے عرش سے فرش زمین پر مولا تو آئے ہوئے ہیں. نور الہی حجت خدا کی دنیا بچائے ہوئے ہیں. دنیا بچائے ہوئے ہیں. ہر سال کی 15 ماہ شعبان بلاتا ہے. دم دم صدائیں دے کر یہ دل ہر آن بلاتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات. اللهم صل على محمد. اگلا شعر جس واسطے میں پاک قصیدہ شروع کیتا ہے تساں سادات دی دعا دی خاطر تمام تساں سادات واسطے شعر پہ پڑھدا. میری دعا یقیناً تساں سارے دی دعا پوری توجہ نال قبلہ جڑی اساں لوگ دعا منگدے ہاں. اے میرے اللہ منظر یہ دیکھیں دیدار ہو بندگی ہو. اے میرے اللہ منظر یہ دیکھیں دیدار ہو بندگی ہو. آگے وسیع ہو پھر مصطفیٰ کا اور پیچھے عیسیٰ نبی ہو. اور پیچھے عیسیٰ نبی ہو. آئیں میرے مہدی نظر دیوان بلاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکت پائیں. جیو جیو ماشاءاللہ. ہریان بلاتا ہے. آ جائیے سرکار میرا ایمان بلاتا ہے. سبحان اللہ جیو جیو ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی جو اپنے خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. ماشاءاللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھیں اور خاص طور پر مومنین مل کے دعا کیا کریں کہ خدا عز و جل انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے ہم ہر روز آپ کے لیے انشاءاللہ نئے سے نئے پروگرامز اور مجلس عزا اور جشن کے پروگرام ہم رکھتے رہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یورپ کے مشہور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبطین کاظمی صاحب ہمارے ہمراہ ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قبلہ صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لیے آج وقت نکالا ہے. خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. صحت اور سلامتی عطا فرمائے. میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین علامہ سبطین کاظمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے بیان سے مستفید فرمائے. ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت.
یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حق دا امام نعرہ حیدری یا علی شاہ نعرہ حیدری یا علی محمد والے نعرہ حیدری یا علی چوتھا نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی محمد والے محمد بلندر صلوات رحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن مني وأنا منه. وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. ماشاءاللہ قبلہ سبحان اللہ بہت ہی باعث شرف ہے، عزت ہے، سعادت ہے، کرامت ہے، دل کو بڑا سکون مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی، توفیق بھی دی، شعور بھی دیا اور یہ موقع بھی دیا اور ماہ مبارک کا بابرکت مہینہ بھی عطا کیا، اور آج یہ عید اور جشن اور خوشی اور مسرتوں کے عظیم لمحات بھی ہمیں مل گئے۔ میرا خیال ہے اگر ہم انصاف سے سوچیں اور دل سے، ٹھنڈے دل سے، سکون قلب سے سوچیں تو اس کا نتیجہ یوں ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کی عزتیں، کرامتیں، شرافتیں ہماری گود میں ڈال دی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اور دل کے اندر محبت، مودت، پیار، یونٹی اور عزت کی شمع اور روشن ہے۔ میں ویک فیلڈ جو ہمارے جوار میں ایک ہمسایہ ہے ٹاؤن، یعنی جیسے دو بھائی ہوتے ہیں بریڈ فورڈ اور ویک فیلڈ، اور ویسے جتنے ادارے ہیں ہمارے مراکز عبادت ہیں وہ ہر لحاظ سے پوری قوم کے مراکز ہیں، وہ مولا کے گھر ہیں، وہ ہماری عبادت اور تربیت کے مراکز ہیں۔ قبلہ ہمارے بھائی قابل احترام مولانا ابرار حسین نقوی دست و بازو ہیں، بھائی بہنیں، بچے جو اس مشن حق کے لیے مسلسل کوششوں میں ہیں، فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، آخرت کا زاد راہ سمجھ کر اور مولا کا مشن سمجھ کر اور اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھ کر جتنی کوششیں اور جد و جہد کر رہے ہیں اور اپنی توانائیوں کو مولا کے مشن کے لیے، نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اور علم و عرفان اور معرفت کے حصول کے لیے اور عبادت کے لیے جتنی کوششیں آپ کر رہے ہیں، حقیقت ہے میں صمیم قلب اور دل سے اس کی قدردانی کرتا ہوں، تنہائی میں بھی دعا کرتا ہوں، یہاں لوگوں میں اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی کمیونٹی کو فعال کیا ہے، لڑی میں پرویا ہے، چاہے گھر اور لوگ تھوڑے ہیں لیکن آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مشن حق کے لیے، مشن حق قلت اور کثرت کا محتاج نہیں بلکہ اس کے لیے چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، اچھا عزم چاہیے، چاہیے، جذبے چاہیے اور ایمانی قوت چاہیے۔ اور ہم تو
قوم بھی ایسی ہیں جن کے پاس ایک آفتاب روشن کی طرح ایک نمونہ عمل موجود ہے کہ ایک طرف 72 تھے اور ایک طرف لاکھوں اور پھر کروڑوں کی تعداد میں، لیکن جب نتیجہ نکلا تو پھر فتح جو ہے اس کا علم 72 کے ہاتھ میں سر بلند ہوا، اور سبحان جتنے اللہ۔ علاقے تھے وہ سر نگوں ہو گئے، ان کی دولت تباہ ہو گئی، ان کے تخت و تاج ویران ہو گئے، اور آج ان کے تخت و تاج عزاداروں کے قدموں میں ہے۔ مولا کا علم ہر جگہ لہرا رہا ہے اور سر بلند ہے۔ میں اس لیے ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ خوشی کے ماحول میں، بلکہ یہ داد ماشاءاللہ نعرے یہ بشک دل میں اپنی جگہ لگائیں، تو مجھے عادت ہو گئی ہے کہ بس تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کروں اور ذہن میں یہ رہے کہ ہر دل میں بات اتر رہی ہے، نقش ہو رہی ہے، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں اکٹھے ہیں، مولا کا مشن ہے، 14 ہمارے وارث ہیں، اللہ عالم غیب ہے، ملائکہ ہمارے جشن میں شریک ہیں، قرآن جنت خوش ہیں، کیونکہ یہ جشن ان ہستی کا ہے، کائنات کے ان وارث کا یہ جشن ہے کہ خدا شاہد ہے، تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ وہ سردار ہیں جو فرش والوں کے بھی سردار ہیں اور عرش والوں کے بھی سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آج بے شک نعرے اور داد جشن کے آخر میں رکھیں۔ اب میرا دل ہے، چونکہ چند لمحے ہیں، میں بڑے اختصار سے فقط آپ محبت توجہ سے، مجھے علم ہے کہ مومن کے بس میں نہیں ہوتا، جب وہ ذکر سنتا ہے تو وجد بھی آتا ہے اور اس کا جو جوش ہے وہ بھی بلند ہوتا ہے، جذبوں کے اندر بھی مودت کی خوشبو اٹھتی ہے اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، لیکن آج میری گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ دل سے دعائیں دیں، دل پہ اس بات کو نقش کریں۔ اب میں نہ بھی مسکراؤں تو یہ لب جو ہے آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، حقیقت ہے، اب میں مرضی سے نہیں مسکرا رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے، اتنی خوشیاں دے رہی ہے کہ لب جو ہیں وہ خود بخود مسکرا رہے ہیں، دل مچل رہا ہے، پورے بدن کے اندر ایک سرور ہے، اور روح جو ہے وہ مکمل مخمور ہے، اس لیے کہ آج آخری منزل پہ ہیں۔ میں اس بات کو بہت عزت کی اور کرامت اور شرف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں نے تجزیہ کیا، جس طرح ہے نا کہ قرآن صامت جو لاریب کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، آئین برحق ہے، تو قرآن میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط قرآن کا آئین ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن آج دنیا کو یہ بتانا ہے کہ کائنات کی پوری انسانیت یہ سمجھ لے اور اس بات کی حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں فقط قرآن صامت کو نہیں بھیجا، بلکہ روح قرآن، وارث قرآن، وارث علم قرآن، اور یوں کہوں کہ ناطق کے قرآن کو بھی اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں بھیجا ہے۔ اسی لیے آج ہم خوش ہیں، عید ہے، جمال ہے، جلال ہے پوری کائنات کے اندر۔ آج کوئی گھر اہل ایمان کا نہیں جہاں پہ جشن نہیں، عیدیاں نہیں، نیازیں نہیں، اور علم کا رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو آج ویک فیلڈ میں غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا جو مسلسل آپ پیغام حق پھیلا رہے ہیں اور مسلسل مصروف عمل ہیں، یہ آج کا جشن بھی انشاءاللہ آپ کو برکتیں دے گا،
آپ میں وحدت اور پیار میں اضافہ کرے گا، آپ کی طاقت اور بڑھے گی اور آپ کا عزم اور جوان ہوگا۔ کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور مولا اس میں 100 قدموں کی اور 1000 قدموں کی برکت ڈالتا ہے۔ یہی اصل شے، یہی حقیقت ہے۔ یہاں سے انسان کو طاقت اور عزم ملتا ہے کہ وہ کتنے عطا کرنے والے ہیں۔ میں ویک فیلڈ کی کمیونٹی اور پھر دنیا بھر کے اہل ایمان، اہل اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پر توکل رکھیں، اور 14 معصومین علیہم السلام ہادیان برحق ہیں، ہماری بخشش کے ضامن ہیں، ہماری نجات کا وسیلہ ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے ضامن ہیں، اور کائنات کے وارث ہیں۔ روح اسلام بھی ہیں، روح قرآن بھی ہیں، روح کعبہ بھی ہیں، روح دین بھی ہیں۔ تو اس لیے یقین جانیں کہ ان کا وعدہ ہے کہ قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا ہمارا کام۔ جس طرح ہے نا زمیندار کو کہ بیج بونا تمہارا کام ہے، اور پھر فصل اگانا، بہار لانا، پھولوں کی مہک اور سبزوں کی لہلہاہٹ اور پھولوں کی مسکراہٹ، اور پھر میوے اور رزق اور پھل، یہ عطا پروردگار ہے۔ اس لیے آج آؤ مل کر سارے اس آستانے کو سلام کریں، اس گھر پر جبین نیاز اس در پر جھکا دیں۔ کسی نے خوب یہ جملہ محبت سے کہا کہ آؤ مل کر سلام کریں اس آستانے کو جس نے مولا حسن کو پال کر دیا زمانے کو جو امامت ملی ہے اور ولایت ملی ہے۔ آؤ اس بود عصمت کو سلام کریں۔ میرے مولا جب کائنات میں تشریف لائے 15 رمضان المبارک اور 3 ہجری کا سال، تو مدینہ منورہ مکمل منور ہو گیا، کائنات روشن ہو گئی۔ جبرائیل ہم تو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، لیکن خدا شاہد ہے اللہ کے عرش سے جبرائیل آ رہے ہیں، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی شان میں مسلسل قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ آج میرا دل ہے میں فقط 2 نقطوں کی طرف اشارہ کروں۔ پہلا یہ ہے کہ جب مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی آمد کا قدرت نے وہ اہتمام کیا، وہ انتظام کیا کہ ایک نور کا پردہ جیسے حائل ہوا اور یہ پردہ کھلا تو دیکھا کہ پھر 2 مصلی عبادت ہیں، ایک پر ماں نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور دوسرے مصلی پر امام بیٹے نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ ہے مقام طہارت، یہ ہے مقام عصمت و ولایت، یہ ہے مقام آمن کہ اللہ نے اپنے ہادی کو بھیجا، جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ پھر نام بھی عام بچوں کا ماں اور باپ رکھتے ہیں، دادا دادی نانا نانی خاندان، لیکن جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نواسے آئے ہیں، جانشین آئے ہیں، امام معصوم آئے ہیں، نام تجویز فرمائیے۔ اللہ اکبر، وہ زبان جو بماؤ ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، پیغام قدرت آنے والا ہے۔ اور جبرائیل حاضر ہوئے، فرمایا مولا علی علیہ السلام کی مثل و نسبت بھی جس طرح ہارون موسیٰ کے ساتھ، فرمایا ان کے بیٹے کے نام پہ شبر، اور جسے عربی میں حسن کہتے ہیں۔ کائنات میں یہ نام وہ ہے جو لوح محفوظ سے اترا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں
کہ آپ اور عزم سے آگے بڑھیں اور مولا کا نام جب لیں اس یقین سے لیں کہ اس کے نام لینے سے برکتیں آتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، مولا کی ہر فضیلت، ہر واقعہ، ہر ایک عمل کے اندر اگر بصیرت ہو، عقل و فہم و ادراک ہو اور دل کے دریچے کھلے ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہر فضیلت کے اندر انسان کے لیے درس ہے، عبرت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ من احبہ، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو مولائے امام حسن، چونکہ اس سے پہلے حدیث میں ہے کہ حسن منی و انا منہ، جس طرح ہے نا الحسین منی و انا من الحسین، یہاں بھی ہے حسن منی و انا منہ، حسن مجتبی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ پھر فرمایا احب اللہ من احبہ، کہ جس نے اللہ انہیں دوست رکھتے ہیں جو مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امامت اور ان کی محبت اور مودت کے سائے تلے۔ پھر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور اگلا حصہ نہیں پڑھا جاتا، پڑھیں گے تو دل اور مچلے گا۔ فرمایا وابوہما خیر منہما، فرمایا حسنین شریفین کریمین امامین سیدین علیہم السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اگلا جملہ دل مچل جاتا ہے، روح کو زندگی اور تازگی ملتی ہے۔ ہمارے علامہ خضر عباس حسینی مولا آپ علماء کو، آپ طلباء کو، عزاداروں کو، اہل ایمان کو، تمام کو وہاں سے سلام اور محبتیں اور مبارکبادیاں آ رہی ہیں، تو میں تمام کائنات کے اہل ایمان، اہل اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں، دعائیں بھی بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس جشن اور میلاد اور دعاؤں کے صدقے میں ہم نے ضمانت لینی ہے کہ فضا میں جو آلودگی ہے وہ چھٹ جائے، یہ بادل جو آفتوں کے گھرے ہوئے ہیں یہ تمام مطلع صاف ہو جائے، شفا مل جائے، بیماروں کی صحت اور تندرستی اور سلامتی مولا کے در سے اور وسیلے سے مل جائے، اور دنیا میں ایک نئی آزادی کا سورج طلوع ہو جائے، تاکہ ساری دنیا، ہمارے دل جو اداس ہیں، جدا ہیں اور جدائی کا ایک احساس ہر وقت ذہن پہ حاوی ہے، پھر محفلیں ہوں، پھر مسافے کریں، پھر گلے ملیں، پھر امام بارگاہوں اور مساجد میں جلوے ہوں۔ انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے، دعائیں قبول ہوں گی اور یہ سارا سلسلہ قائم ہوگا۔ میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے آج بھائی ابرار شاہ صاحب کی خدمت اور کمیونٹی اور لوگوں میں، کہ انسان اگر آگاہ ہو تو کتنا بہترین نظام ہے جو اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، انسان نے عقل کو استعمال کیا، عقل سلیم سے پھر یہ دنیا کی ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ ہر شے میں نفع بھی ہے، نقصان بھی، اگر اس کو غلط استعمال کریں تو نقصان ہے، صحیح استعمال کریں اس میں فائدہ ہے، نفع ہے، بہتری ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کہ آج ہم تنہا ہوتے، گھروں میں اداس ہوتے، نہ رابطے ہوتے، نہ آوازیں سنائی دیتی، نہ یہ جلوے ہوتے، نہ زیارتیں ہوتی، دیکھو جس انسان نے یہ اچھا احسان کیا اور ہم نے اس کو پازیٹیو طور پر، اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیو طور پر اپنے انسانیت کی بھلائی اور اس کے بینیفٹ کے لیے ہم نے اسے استعمال کیا، تو آج لاکھوں لوگوں کے دل منور ہو رہے ہیں، فضائیں معطر ہو رہی ہیں، تبلیغ دین ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہیں، یونٹی کے میسج ہیں، عزاداری ہے۔ یہ سلسلہ تمام بہتر سے بہتر اس ٹیکنالوجی کا۔ میں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے
دو نقطے عرض کر کے اور پھر ایک یا دو شعر آپ کی خدمت میں پڑھ کے میں انشاءاللہ دعا چاہوں گا۔ بہت دل کو سکون ہے، سرور ہے، قدرت ہمارا یہ جشن اور تمام غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا ویک فیلڈ کی یہ کوشش قبول فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے بچوں کی نشو و نما مولا کے فرامین اور سیرت کے مطابق ہو۔ جس قوم کے بچے اور جوان، یاد رکھیے گا یہ پیغام مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جس قوم کے بچے اور نوجوان کے پاس اسلحہ ہوگا تربیت کا، علم کا، عمل کا، تقوی کا، مودت کا، ولایت کا، حسن اخلاق کے اسلحے سے وہ لیس ہوگا تو سمجھ لو پھر دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کہ ہم نے تو دنیا میں ثابت کیا کہ کبھی بھی مادیت روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کبھی بھی یزیدیت حسینیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مشن حق اور یہ مولا کا پیغام اور سیرت یہ کائنات کی عزتوں کی معراج ہے۔ اس میں وہ طاقت ہے کہ ایمان انسان کا معراج بلندیوں پہ پہنچتا ہے اور پھر کوئی دنیا شکست نہیں دے سکتی۔ دو چیزیں آج اگر جشن میں عیدی کے طور پہ گفٹ لینا چاہتے ہو تو دو چیزوں کے لیے آؤ، ایک عہد بھی کریں اور عیدی بھی لیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار کر معراج پر بھی پہنچائیں۔ دو چیز اور دونوں سرمایہ ہیں اس پاکیزہ سیرت کا جو قرآن اور حدیث نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ ایک مولا سے پوچھا گیا، مولا بہادر قوم ہے، شجاع قوم، ہم کہتے ہیں نا بڑی شجاعت، بہادری، بڑا نڈر، بڑا طاقتور، بڑا پہلوان، بڑا میدان مارنے والا، صحیح ہے۔ آؤ حکیم کائنات کی خدمت پوچھتے، مولا کون ہے جو سب سے بڑا بہادر؟ تو لوگوں نے تو یہی جواب دیا کہ جو میدان میں جائے، لڑے، بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، متزلزل نہ ہو، علم کو سر بلند رکھے، قدم بڑھتے رہیں، دشمن کو زیر کر دے، میدان فتح۔ فرمایا جس میں طاقت بھی ہو، توانائی بھی ہو، بازو بھی مضبوط ہو اور دشمن پر مسلط بھی ہو اور انتقام لے بھی سکتا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور 14 معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے انتقام کی بجائے معاف کر دے تو سمجھ لو یہ انسان دل کا سب سے بڑا بہادر انسان ہے۔ اس لیے صلح و آشتی، لڑائی آسان ہے، ایک جملہ کہیں کمیونٹیوں میں، لوگوں میں، خاندانوں میں، ایک لفظ پہ دنیا اپنے سے باہر ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری قابل احترام ماں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، دنیا بھر میں اے مخلوق خدا، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلح اور آشتی انسان کی بہادری کی سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی سعادت، شرف، معاف کر دینا۔ اس کی مثال فقط قول سے نہیں دی، قول اور فعل۔ قرآن لفظوں میں قرآن صامت ہے اور مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، پریکٹیکل عمل کے لحاظ سے قرآن ناطق ہے۔ مولا نے کر کے دکھایا۔ اب یہی جملہ سنیے، زندگی بھر کا سرمایہ۔ ایک شام کا شخص تھا، پراپوگنڈوں میں اس کا ذہن برین واش ہوا تھا، دل میں دشمنی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نیوٹرل بن کے سوچو۔ اگر دل میں انسان ایک سائیڈ پہ اور اس میں بغض و عداوت ہے تو وہ کبھی عدل نہیں کر سکتا، وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں وہ عدل کی غیر جانبدار نگاہ ہی نہیں۔ دنیا کے سارے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ہم
ایک دل میں بانٹ رکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے سے عداوت اور دشمنی، نہ سوچنے کا موقع، نہ خیال کرنے کا، نہ عدل کرنے کا، نہ بصیرت اس میں رہتی ہے۔ فرمایا بالکل غیر جانبدار ہو کے ٹھنڈے دل سے اللہ کو سامنے رکھ کے سوچو۔ تو یہ شخص پراپگنڈوں میں بغض و عداوت میں آیا، مولا کو دیکھا تو اس کا ظرف اندر نجاست تھی، آلودگی، تو اس نے جسارت کرنی شروع کی، ترش کلامی، اپنی طرف سے توہین، میں لفظ نہیں دہرانا چاہتا، میں نے اشارہ کر دیا، العاقل و تکفیت الاشارہ، صاحبان عقل و دانش بیٹھے، مولا صبر کے پہاڑ، طاقت تھی، فاتح خیبر کے بیٹے ایک اشارہ کریں کائنات کی دھرتی مکمل طور پر زلزلے میں آ جائے، اتنی بڑی طاقت ہو گئی، لیکن صبر اتنا، حوصلہ اتنا، طاقت، کل الامر کائنات نا قرآن نازل، سنتے رہے، مولا کا صبر نہیں تھکا، توہین کرنے والا تھک گیا۔ اب جملہ سنیے، اب دعا دیجیے گا، اگر دل کے اندر ایک جگہ پیدا ہو، نئی شمع روشن ہو، کیا سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ باتوں سے انقلاب نہیں آتے، باتوں سے تبدیلیاں نہیں آتی، تبدیلی کے لیے کردار چاہیے، قربانیاں چاہیے، اخلاق چاہیے، ایثار چاہیے، مہمان نوازی چاہیے، فداکاری چاہیے، سخاوت چاہیے، ذوق عبادت چاہیے، مخلوق خدا کا احساس چاہیے، یتیم پروری چاہیے، پھر انقلاب آتے ہیں۔ انقلاب اگر لانا ہے معاشرے میں، کمیونٹی میں، ادارے میں، خاندان میں، گھر میں، قوم میں، اس کا ایک ہی مجرب اور آئیڈیل پرنسپل ہے، وہ کیا ہے؟ باتیں نہیں، فرمایا وہ سب سے بہترین پرنسپل ہے کہ عمل سے، کر کے ثابت کر۔ اگر انقلاب لانا ہے، چیز کرنی ہے، تو پھر زبان نہیں بلکہ اعضاء و جوارے کا ہر عمل یہ ثابت کرے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جو سخی نہیں بلکہ کریم ابن خلیل۔ اب اس سے نکالیے، بس ختم کر رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ قبلہ 5 منٹ اور میں آپ کی اجازت سے، تو جب وہ تھک گیا، اب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فرمایا تو عداوت میں ہے، بغض میں ہے، ہمیں پہچانتا نہیں، لیکن اگر تجھے، کیونکہ تو مسافر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں میزبان بنوں اور تو میرے گھر میں مہمان، میرا دسترخوان ہو، میں تیری مہمان نوازی کروں، تو سفر کے لیے سواری چاہیے، میں حسن مجتبی علیہ السلام سواری تجھے عطا کر، زاد راہ چاہیے، میں زاد راہ دوں۔ اللہ اکبر، یہ جملے نہیں تھے، یہ انقلاب تھا، یہ عمل تھا، یہ سیرت تھی، یہ جملے دل کے اندر ایک انقلاب آور شعلہ بن کر ابھرے۔ وہی جو عداوتوں میں اور بغض میں گھرا ہوا تھا، وہ امامت کے قدموں پہ جھک گیا، ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، فرمایا، عرض کیا، بار الہ، آج یقین ہو گیا ہے کہ آپ امامت اسے عطا کرتے ہیں جو لائق امامت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، خیریت ائمہ طاہرین علیہ السلام، دیکھیے کس قدر ہمیں اعلیٰ سیرت ملی ہے، کیسے معاف کرنا ہے، کیسے تبدیلیاں لانی ہے۔ مولا اسے سختی بھی کر سکتے تھے، پوچھا ایک غلام نے، مولا اتنی توہین کی، آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جس کے ظرف میں جو ہو وہی باہر آتا ہے، اس کے ظرف میں آلودگی تھی، رجس تھا، وہ باہر آیا۔ میں امام ہوں، میں یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہوں، میرے دل کے اندر حیا ہے، عفت ہے، احترام ہے، علم کا نور ہے، اس لیے وہی باہر آئے۔ تو مولا نے دنیا کو بتا دیا کہ دشمنیوں سے، عداوتوں سے
सख्त जवाब देने से, जुमले कसने से, बेतहजीबियों से, बेअदबियों से लोगों में इस्लाह नहीं होती। अगर इस्लाह करना चाहते हो तो उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। कुरान की आयत की ताबीर और तफसीर के साथ तले अगर कोई चाहता है इस्लाह और तबलीग करे, उसके समर भी होंगे, वहदत भी होगी, इज्जत भी बुलंद। और दूसरा जुमला मौला का वो ये है, मैं मदीने गया, किबला भी गए होंगे, अहबाब आप भी गए होंगे, वहां की हुकूमत सख्त है, शिद्दत है, पाबंदियां हैं, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हैं, बहुत सारा फोर्स किया जाता है, जबर है। बाखुदा मैंने मदीना मुनव्वरा में एक मौजज़ा देखा कि जब मैं उस बुस्तान और बाग शेख अमरी मरहूम में गया जहां उनके बेटे शेख काजिम थे, मैं पहला हज जो किया वो 1981 में जो पहला हज किया, उस वक़्त वो मरहूम शेख अमरी थे, वो मेहमान नवाजियां थी, वो दस्तरखान मौला था। और अब देखा कि शेख काजिम अमरी मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मदीने में दस्तरखान, इमाम बारगाह, वहां पे अज़ादारी, वहां पे तबर्रुकात, वहां पे जलवे, 5-5 हजार लोग, मैं हज के मौके पे जब गया तो 5-5 हजार लोग के कारवां ने ईमान और इस्लाम आ रहे थे, तबर्रुक खा रहे थे और एक जुमला कहते हुए जा रहे थे कि दुनिया वालों, कायनात की हर ताकत को ज़वाल है, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के किरदार को कमाल है, उनकी सीरत को कमाल है, उनके मर्तबे को कमाल है। इसलिए कि कभी भी जबर और फोर्स और तलवार किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अगर हम दो चीजें सीख जाएं, एक मेहमान नवाजी को रवाज दें, पुराना जमाना, मुझे याद है हमारे गांव मोहम्मद अली वाला में जितने जमींदार थे, एक डेरा बनवाया, एक दरबान रास्ते पे बैठता था, जहां रास्ता गुजरता था वहां उसकी ड्यूटी होती थी कि यहाँ कोई मुसाफिर रात को गुजरे, उसे कहो ये रैयत अली का गांव है, इसका नाम है मोहम्मद अली वाला, यहाँ आओ, खाना भी खाओ, मौला का दस्तरखान है, रात आराम भी करो, सुबह अपने सफर का आगाज करना। आओ पुरानी रिवायात को और जो मौला अलैहिस्सलाम ने सीरत दी है उसको जिंदा करें। और दूसरा, लोगों के साथ फोर्स या जबर या बदतहजीबियों की उस तमाम आलूदगियों से साफ होकर अखलाक में ढल जाएं, आजिज़ी के पैकर बन जाएं और जबीन नियाज़ अपने महबूदे बरहक की बारगाह में झुका दें। 2-3 अशआर और दुआ आप सबके लिए। बिस्मिल्लाह। किबला इजाजत है, मैं ज़ौक़ के लिए आपके गुलदस्ता है, मौला की आमद है, मलाइका भी पढ़ते आयत हदीस के बाद 1-2 शेर ताकि दिल में बिस्मिल्लाह किबला, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सलामत रहें, आबाद रहें, आवाजों से सुकून और सरूर मिल रहा है और जिंदगी मिल रही इस जिक्र के साथ। किबला साहब आप सलामत रहें। एक शेर जो मौला की सुल के साथ बहुत है, इंशाल्लाह बाद में उस पर तफसीली, लेकिन हमेशा मैं बचपन से वो शेर पढ़ता रहा हूँ कि न कशकौल न बिस्तर न सनम लेके चलो। बड़ा काबिल फिक्र बात है, ये लफ्ज हैं लेकिन इनमें गहराई है कि न कशकौल न बिस्तर न सनम लेके चलो, गर है दरकार तरक्की तो कलम लेके चलो। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नून वल कलम, कुरान ये कलम इल्म की, सुल की और बहुत बड़े दस्तावेजात को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए। पूरा शेर मुकम्मल हो जाए कि न कशकौल न बिस्तर न सनम लेके चलो, घर है दरकार तरक्की तो कलम लेके चलो। और घर अब मुकम्मल कर रहा हूँ, मेराज होगी, जश्न है, ईदी है, तोहफा है, गिफ्ट है। घर सर बुलंद रहना चाहते हो तो आलम में, अल्लाह अकबर। कशकौल न बिस्तर न सनम लेके चलो, घर है दरकार तरक्की तो कलम लेके चलो।
गर सर बुलंद रहना चाहते हो दो आलम में तो हाथों में बाबुल हवाइज का अलम ले अलम लेकर चलो। सुभान अल्लाह। आली 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 आपकी जुमला, आपके नारे, सलावातें, दाद, मोहब्बत, प्यार सबको मेराज है और हमारा सलाम है। लेकिन मैंने खुलासा कर दिया कि कोई कम्युनिटी, कोई कौम, कोई खानदान, फैमिली बढ़ना चाहती है, अरूज पे जाना चाहती है और मुहकम व मुस्तहकम होना चाहती है, और कोई उसको कभी जवाल न लाए, कमाल पे जाना चाहती है, दो हथियार ले ले। जालिमों के पास कलाशनकोफे हैं, उसके बाद सुसाइड बमिंग की जैकेटें हैं, उसके बाद के लश्कर हैं। हम दे रहे हैं, हमारे पास क्या है जिससे हमने सबको नाबूद कर दिया। मोमिन वो है आजादार वफादार जिसके एक हाथ में कलम हो और एक हाथ में अलम हो। कलम इल्म की बेहतरीन निशानी है और अलम बहादुरी, अमल, सीरत, किरदार, वफा, इखलास और मैदानों में कदम को आगे बढ़ने की दलील है, निशानी है। मेरे अल्लाह हमें ये अमानत जो दी है, कलम और अलम, इसको हमेशा संभालने, सर बुलंद रखने और इसकी तासीर से फायदा उठाने की हम सबको तौफीक अता फरमाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लामा सैयद सिब्तैन काज़मी साहब जो माशाअल्लाह अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम मना रहे थे। खुदा अज़्ज़ व जल क़िबला साहब के इल्म में, उम्र में और इज्जतों में मजीद बरकतें अता फरमाए और दुश्मनों को महफूज रखे और उनका साया हमारे सर पर ता क़यामत अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत नवाजिश। मोमिनीन दुआ का वक्त है, दुआओं के लिए अपने हाथों को बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिका या अल्लाह या रहमानो या रहीम या करीमो या गफ्फार। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का मेरे अल्लाह अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह जो इदारे के साथ तावन कर रहे हैं, मेरे अल्लाह उनके रिज़्क़ को कारोबार में बरकत अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का तमाम मरीजों को बीमार करबला के सदके शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे इमाम को वक्त के इमाम की मार्फत अता फरमा। में आका के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फराज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फराज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फराज। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से इल्तिमास है कि अपने मोमिनीन व मोमिनात को अपनी दुआओं में याद रखते हुए खुसूसन शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मिल्लत जाफरिया और खुसूसन वो मोमिनीन व मोमिनात जिनके लिए कोई दुआ करने के लिए नहीं है, रहमल्लाहु सूरतुल फातिहा मअस्सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले